چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس اسٹیج سے یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہ آپ کی ٹارگٹ کلنگ ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے، نہ آپ کے بے بنیاد ایف آئی آر ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے. میرے ساتھیوں، اخلاقی اور انسانی گراوٹ کی آپ انتہا دیکھیں کہ اور تو اور جب ہمارے کارکنوں پر بس نہیں چلا تو ہمارے کارکنوں کے والدین کو انہوں نے بے بنیاد کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی گئی. ہماری ایک رہنما گل علیہ اسماعیل کے والدین پر بے بنیاد دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے ہیں، اور یہ وہی گل علیہ اسماعیل تھی جن کو اسی ریاست پاکستان میں چند سال پہلے ایوارڈ سے نوازا تھا، اور جس کی اپریسیشن میں آج کے موجودہ پاکستان کے صدر عارف علوی کی ٹویٹس بھی موجود ہیں. لیکن وہ ٹویٹس اب اتنی ہائی لائٹ ہو گئی ہے کہ وہاں سے یہ لوگ یو ٹرن بھی نہیں لے سکتے اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے. میں اس موجودہ صورتحال میں اس موومنٹ کو آغاز سمجھتا ہوں. پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے، سویلین سپریمیسی کے لیے اور اس عمل کے لیے بھی میں اس کو ایک آغاز سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس ریاست میں سیاسی ورکرز کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، اس سلوک کی روک تھام کے لیے بھی یہ ایک پہلا قدم ہے. اور یہ پولیٹیکل ورکرز، ان کا تعلق پاکستان میں چاہے جس بھی علاقے سے ہو، چاہے وہ ہمارے شمالی وزیرستان کے حنیف پشتین ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کے بابا جان ہو، چاہے وہ اوکارا کے مہر ستار ہو، چاہے وہ بلوچ یا سندھی سیاسی ورکرز اور سیاسی لیڈرز ہو، یہاں پر اس ملک میں موجودہ حکومت نے ان پر سیاسی نظریات کے بنیاد پر جو بے بنیاد کیسز بنائے ہیں، میرے خیال میں اس کی مثال ہمیں آمریت اور بدترین آمریت میں بھی نہیں ملتی. اور یہ اس موجودہ حکومت کو میں آمریت سے بدتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ایک پنچنگ بیگ کے لیے ایک مصنوعی وزیر اعظم کو بھی آگے بٹھایا ہوا ہے. حقیقت میں فیصلے کرنے والی قوتیں وہ پاکستان کی فوج اور اس کی ایجنسیاں ہیں. میں آخر میں ایک بات انفورس ڈس اپیرنسز کی بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں. اس ملک میں ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک آئین ہے، لیکن اس انفورس ڈس اپیرنسز کی صورت میں اس قانون کو ہر دن توڑا جا رہا ہے. اس قانون کو ہر دن توڑا جا رہا ہے، اور 8-8 10-10 سال تک یہ ہمارے بے گناہ لوگ پاکستان آرمی کے انٹرمنٹ سینٹرز میں وہ بغیر کوئی جرم بتائے، بغیر کوئی گناہ بتائے، بغیر کوئی چارج شیٹ دیے، وہ 8-8 10-10 سال سے غیر قانونی طور پر ان انٹرمنٹ سینٹرز میں پڑے ہوئے ہیں. میں عمران خان صاحب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹروتھ کمیشن جس کے بنانے میں آپ کو ہمت تو نہیں ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم اور یہاں پر جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں، یہ اسٹیج سے میرے خیال میں آج وعدہ کریں گے کہ یہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو یہ وہ ٹروتھ کمیشن انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. اور وہ ٹروتھ کمیشن پھر وہ کوئٹہ کے سڑکوں پر اپنی فریاد کرنے والی، اپنی چیخ و پکار کرنے والی حسیبہ کمرانی کے دو بھائیوں حسن کمرانی اور حزب اللہ کمرانی کے بھائیوں کا بھی ضرور پتہ لگائے گی
کہ انہیں کس نے اٹھایا اور کس جرم میں اٹھایا اور ان کو کہاں پر رکھا گیا. میں آخر میں یہ جو موجودہ حالات ہمارے سابقہ پاٹھا میں ایک دفعہ پھر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بھی ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئے دن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہے، آئے دن کسٹوڈیل کلنگز ہو رہی ہے، کسٹڈی میں لوگوں کو مارا جاتا ہے، پھر نہ کوئی FIR ہے نہ کوئی تحقیقات ہے. میں کل وزیرستان سے آیا ہوں، 7 دن سے ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک کسٹوڈیل کلنگ کے خلاف بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر بغیر کسی جرم بتائے جو چند لوگوں کو ڈس اپیئر کیا گیا ہے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے. میں ساتھیوں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں ایک بات ریاست کو کہنا چاہتا ہوں کہ ریاستیں اس طرح نہیں چل سکتی، ریاستیں وار فرنچائزز کے ذریعے نہیں چل سکتی، ریاستیں جنگی کانٹریکٹس کے ذریعے نہیں چل سکتی. ریاست چلانے کے لیے ریاست کے شہریوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک میں غلام نہیں. ریاست چلانے کے لیے اقتدار عوام کو منتقل کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو میری اپنی سوچ کے مطابق یہ کمپنی نہیں چلے گی. میں فیض صاحب کشن اشار صاحب سے اجازت چاہوں گا. اب وہی حرف جنو سب کی زباں ٹہری ہے. یہ شعر میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس بیانی کی بنیاد ہم نے رکھی ہے وہ بیانیہ پاکستان کی طول و عرض میں پھیل چکا ہے. اب وہی حرف جنو سب کی زباں ٹہری ہے، جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں ٹہری ہے. ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹہری ہے. بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما پروفیسر ساجد میر صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا خطاب کریں. پروفیسر ساجد میر صاحب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سٹیج پر تشریف فرما پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین اور میرے سامنے موجود کراچی کے جمہوریت پسند جمہور نواز دوستو عزیزو، آج آپ اس پارک میں اسٹیڈیم میں اس بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ محترمہ مادر جمہوریت محترمہ فاطمہ جناح ان کے دور سے، ان کا ساتھ دینے کے دور سے آج تک آپ ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس ملک کے اور اس ملک کے مفاد کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنی تحریک کا آغاز گجرانوالے سے کیا اور 16 اکتوبر کو کیا، جو کہ پاکستان کے پہلے سیاسی جمہوری وزیر اعظم جناب لیاقت علی کا یوم شہادت تھا. اور آج یہ دوسرا جلسہ کارساز کے دلدوز ثانیہ کے جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے.
اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں جمہوریت کے دشمنوں سے، جمہوریت کو اس ملک میں نہ چلنے دینے والوں سے، کہ کیا کارساز کے اس سانحہ کے بعد کثیر تعداد میں شہداء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کراچی کے لوگوں کی یا پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت سے محبت ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ میں ذکر کر رہا تھا اسی طرح جناب لیاقت علی کے یوم شہادت کا، اسی واقعہ کی آڑ میں اور اس کے ذریعے پہلے ہمارے اس عزیز ملک میں سول بیوروکریسی غلام محمد کی شکل میں، سکندر مرزا کی شکل میں، چودھری محمد علی کی شکل میں، پہلے اس نے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی حکومت پر قبضہ کیا اور ملٹری بیوروکریسی کی مدد سے کیا، اور اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی سامنے آ کر عریاں ہو کر سامنے آئی اور اس نے اس ملک پر اپنا قبضہ جمایا۔ کشمیر تو فتح نہیں کر سکے لیکن اپنے ہی ملک کو فتح کیا اور بار بار کیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یہ تحریک جمہوریت کی بحالی کے لیے، سچی جمہوریت ملک میں لانے کے لیے، اس ملک میں عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے ہے، ان کی ایک جمہوری منتخب حکومت کے ذریعے ان کی مشکلات کو، ان کے مسائل کو حل کرنے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ میدان میں آئی ہے۔ عمران کہتا ہے، اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ چوری کو چھپانے، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ چوری کو چھپانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، چوری کو چھپانے کے لیے نہیں، یہ تمہاری چوری، تمہاری چینی چوری، تمہاری آٹا چوری، تمہاری پیٹرول چوری، تمہاری جمہوریت چوری، تمہاری ووٹ چوری، اس کے خلاف اور اسے ختم کرنے کے لیے میدان کے اندر آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے تعاون سے، عوام کی مدد سے، عوام کے ساتھ دینے سے انشاءاللہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم حضرات، خواتین و حضرات، دوسری بات یہ کہی جاتی ہے تکرار کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپشن کو بچانے کے لیے آئے ہیں، چوری اور کرپشن کو بچانے کے لیے۔ مالی کرپشن، اخلاقی کرپشن بری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ اتفاق کریں گے کہ سب سے بڑی اور بدترین کرپشن عوام کے مینڈیٹ کو چرانا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو تبدیل کرنا ہے، ووٹ کے بکسے کو بدلنا، ووٹ کے بکسے میں، ایک بکسے میں جیتنے والے بکسے سے نکال کر دوسرے بکسے میں، ہارتے ہوئے بکسے میں ووٹ ڈالنا، آر ٹی ایس سسٹم کو بند کرنا، پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے نکالنا۔ چوری کے ساتھ نہیں کیا گیا، ڈاکوؤں جیسی حرکتیں ہوئی، کھلے عام ہوئی، کسی ڈر کے بغیر ہوئی، اس لیے کہ اس کے پیچھے وہی تھے خاکی والے جن کا ذکر میاں محمد نواز شریف نے کیا ہے۔ ان کی سرپرستی میں اور ان کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی، یہ مصیبت جسے آج حکومت کہتے ہیں، یہ مصیبت جسے آج عمران اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ آپ کی اور ملک کے باقی عوام جو ہیں ان کی کیا حالت ہوئی ہے ان 2 سالوں کے درمیان۔ مہنگائی نے کس طرح عوام کو اپنی چکی میں پیسا ہے، 2 وقت کی روٹی کا محتاج، نانے جمی کا محتاج کر دیا ہے۔
اور یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ تو وہ ریاست تھی کہ جس کے حکمران یہ کہتے تھے کہ انسان نہیں، ایک جانور، ایک کتا، وہ بھی مملکت کے کسی دور دراز کونے میں اگر وہ مر جائے اور بھوک سے مرے، اگر وہ بھوک سے مرے تو اس کی ذمہ داری حکمران پر ہوگی، ہم پر ہوگی۔ ریاست مدینہ کے حکمران ایسے تھے، اور زبانی جمع خرچ نہیں، عملاً رعایا کے، عوام کے حالات سے آگاہ بھی رہتے تھے اور اس کا مداوع کرنے کی مسلسل دن رات کوشش میں بھی لگے رہتے تھے۔ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جس میں ہماری محترم معزز خواتین کو، بچوں کو امن حاصل نہیں، تحفظ حاصل نہیں، سیکورٹی نہیں، ان کے جان مال عزت محفوظ نہیں، نہ عورتوں کے، نہ بچوں کے، نہ عام آدمی کے، اور نہ اس کی مشکلات کا کسی کو احساس ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ عوام جس چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ظلم کی چکی میں، بے انصافی کی چکی میں، مہنگائی کی چکی میں، اس کا احساس بھی نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے حکومت کو کہ تم شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے اور نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ حال یہ ہے، عوام کسی سے بھی پوچھ کر دیکھیں، حتیٰ کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز، وہ بھی اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے ان سے بات کی جائے کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کس حال میں، آپ کس حال میں، باقی تو چھوڑے، آپ کس حال میں، تو انہیں بھی ماننا پڑے گا، انہیں بھی کہنا پڑے گا کہ اس حکومت کے، اس دور حکومت میں جتنی ذلت، جتنی بھوک، جتنی پریشانی، جتنے مسائل، جتنے مشکلات کا سامنا عام آدمی کو ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے ساتھ ان کے پاس ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی فکرہ ہے کہ بس گھبراؤ نہیں، ہمیں کرسیوں پر بیٹھے رہنے دو، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ تمہارے حالات اس سے بھی بدتر کریں گے۔ یہ ان کا ماٹو ہے، یہ ان کا نعرہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ کیا ہوا اگر عوام تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے تو کیا ہوا، ہم تو اپنی کرسیوں پر براجمان ہیں اور ہمارے پیچھے وہی کھڑے ہیں جو ہمیں لے کر آئے، بڑے خوش ہیں اس بات پر، ایک صفحے پر ہیں، ایک صفحے پر۔ اور کسی نے ٹھیک کہا نا کہ پاکستان میں اور دنیا میں، کہنا چاہیے دنیا میں، صفحہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ پیج جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، یہ پیج انشاءاللہ اس موومنٹ کی برکت سے، اس موومنٹ کی برکت اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ یہ ورک بھی، پاکستان کی تاریخ کا یہ ورک، یہ بھی انشاءاللہ پلٹا جائے گا، اور وہ دن آئے گا جب پاکستان میں واقعی ایک جمہوری اور منتخب حکومت ہوگی جسے عوام کے مسائل کا، مہنگائی کا، دوسری مشکلات کا احساس ہوگا، اور اس کے مداوع کے لیے، اس کے علاج کے لیے ان کے پاس اہلیت بھی ہوگی، صلاحیت بھی ہوگی، اور وہ انشاءاللہ پاکستان کے ان حالات کو بدلیں گے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کہنے کی بہت باتیں، قائدین موجود ہیں، انہوں نے مفصل خطاب کرنے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ان حالات کو بدلنے کے لیے، ان مشکل حالات جن میں سے عوام گزر رہے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ڈی ایم پورے جوش اور جذبے اور پوری ہمت کے ساتھ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھے، اور عوام کا، آپ کا تعاون اس سلسلے میں حاضر ہو۔ انشاءاللہ العزیز، جیسے میں نے کہا کہ حالات بدلیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں صحیح معنوں کے اندر جمہوریت آئے گی۔ ہمیں اپنا حق، اپنی حکومت چننے کا حق ہمیں ملے گا، جو غصب کیا گیا ہے، سالہ سال سے غصب کیا گیا ہے، اور اب اس دفعہ تو حد ہو گئی۔ ہر معاملے میں نہ صرف حکومت لانے والے، انہوں نے ہر معاملے میں ہر طرح عوام کے مینڈیٹ کو روندا، اسے پس پش ڈالا، بلکہ اس کے علاوہ عام جو کاروبار حکومت ہے
وہ بھی جتنا برا بھلا چلا رہے ہیں وہی چلا رہے ہیں. ان میں تو اتنی بھی اہلیت نہیں ہے کہ میں حکومت ملنے کے بعد اسے چلا سکیں اور اپنی لائن پر اپنی پٹی پر چل سکیں. اتنی صلاحیت بھی ان کے اندر نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کام جاننے والے جانتے ہیں. ہر کام میں انہی کا دخل ہے, ہر کام انہی کے ہاتھ سے ہوتا ہے, وہی کرنے والے ہیں. اور یہ صرف حکمرانی کا ایک نقاب پہن کر ایک ملمہ اپنے چہروں پہ سجا کے وہ حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے, آپ سے اپیل بھی ہے کہ اس موومنٹ کو کامیابی سے ہم کنار کریں, اس موومنٹ کو لے کے آگے چلیں تاکہ پاکستان کے یہ حالات بدلیں اور ہم اس ملک میں سکون کا سانس لے سکیں. بہت شکریہ. عظیم اجتماع میں جس میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکنان تو شامل ہے ہی ہے, مگر اس میں آج کسان بھی ہے, اس میں مزدور بھی ہے, اس میں وکلا بھی ہے. اور یہ اجتماع کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ثابت ہوا. آج کے اس جلسے عام میں لاکھوں کی تعداد میں عوامی سمندر کی یہ چولیاں اس جلسے سے باہر بھی دیکھی جاتی ہے. آج آپ نے یہ ریکارڈ قائم کر دیا. اور آج ایک شخص نے دھمکیاں دی تھی, ارے لیڈر تو فیصلے کرتے ہیں, دھمکیاں نہیں دیتے. اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کتنے دلیر ہیں. آپ کو تو جیل کی کوٹری میں ڈال کے ایک چپکلی چھوڑ دے تو آپ کا لگ پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے بہادر ہیں. آپ ایک چپکلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آئے اگر ہم کٹھے بھی ہو گئے تو پیغام دیں اپنے قائدین کے سامنے سے, گو عمران گو, گو عمران. گو عمران یہ نعرہ کراچی میں سنا گیا. اسلام آباد جگ جائے گا. اسلام آباد کو بتانا ہوگا کہ کون تمہارے خلاف نکل آئی ہے. فیصلہ دے دیا قوم نے کراچی میں قائد کی مزار کے سامنے. سن لو اے سیاست کے چوہو, سن لو, بلی گالا میں چھپ جاؤ. یہ عوام بیدار ہو چکی, یہ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ تیار ہو, بتائیں بلی گالا کو کہ آپ جاگ رہے ہو. نعروں کی گونج میں اپنی پارٹیوں کے پرچم کو بلند کرو. آؤ مل کے بولے, گو عمران گو, گو عمران گو, گو عمران, گو عمران, گو عمران, گو عمران, گو عمران. اب میرے خیال میں نے کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہارٹ بیٹ بڑھ گئی, دل کے دورے ہوں گے تو NICVD ہے. میں تمام قائدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ خدمت میں سب سے آگے. یہ نفسیاتی ہو گئے ہیں اور سندھ میں حیدرآباد میں گدو چوک پہ سندھ گورنمنٹ کی نفسیاتی اسپتال بہترین اسپتال ہے. اس جلسے کے بعد تمام PTI اس نفسیاتی اسپتال میں داخل ہوگی. اب میں دعوت خطاب دوں گا نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا خطاب کریں.
انتہائی قابل قدر قائدین، خواتین و حضرات، میں سلام پیش کرتا ہوں شہدائے کارساز کو، سلام پیش کرتا ہوں دنیا کے وہ تمام شہداء کو جنہوں نے اپنے مادر وطن اور نظریات کے لیے جدوجہد کی اور شہید ہوئے۔ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اے پی ڈی ایم کی مہمان نوازی کی۔ میں سب سے پہلے اپنے عظیم قائد، اپنے عظیم دوست میر حاصل خان بیزنجو کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی کوششوں سے، جن کی خواہشات پر یہ اپوزیشن کے جماعتیں یکجا ہوئی۔ دوستو، میر حاصل خان کی جدوجہد کی بنیاد ایک ایسے وفاق پر تھی جہاں پہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، انسان کی سربلندی ہو، قوموں کی اور طبقات کی برابری ہو، ان کی استحصال نہ ہو، عدلیہ اور میڈیا آزاد ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں 72 سالوں سے ایک سیکورٹی اسٹیٹ کا ایک ویژن ہے جو اس ملک کے بنیادی حقوق کو ماننے سے انکاری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک ایک کثیر القومی ریاست ہے، یہاں پنجابی، سندھی، پختون، بلوچ، سرائکی اپنی تاریخی سرزمین پہ رہ رہے ہیں، ان کی حیثیت کو مانو، لیکن وہ اس سے انکاری ہے، وہ پارلیمنٹ کی بالادستی سے انکاری ہے، وہ طاقت کا سرچشمہ بندوق کو سمجھتا ہے عوام کی وجہ سے۔ اس نے پارلیمنٹ کو رمبر اسٹیمپ بنایا ہے، میڈیا اور عدلیہ مقید بنا کے رکھ دیے ہیں۔ جب اس مائنڈ سیٹ کو کہو گے کہ بھائی ریاست اس طرح نہیں چلتے، بلوچستان میں اب تک 5 آپریشن آپ کر چکے ہیں، وزیرستان میں آپ کیا کر رہے ہیں، پختونخوا صوبے میں آپ نے کیا کیا؟ ایک ڈکٹیٹر مشرف نے جو آگ بلوچستان میں لگا دی، اس میں ہزاروں نوجوان جل گئے، اور ہمارا سفید ریش قائد نواب اکبر بگٹی کو پہلے اس کے گھر پہ حملہ کی، جب اس نے پہاڑوں پہ پناہ لی تو وہاں پہ اس کو جا کر شہید کیا۔ شیم! دوستو، جیسے میرے دوست نے کہا، لاپتہ افراد بلوچستان اور کے پی اور سندھ اور پنجاب میں ایک انسانی مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کا آئین یہ حق نہیں دیتا ہے کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو لاپتہ کر کے اور ان کی لاشوں کو سڑکوں اور جنگلوں میں پھینک دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان میں گولی سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، گولیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، گولیوں سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں،
ضرورت اس امر کی ہے کہ بلوچستان کے مسلح تنظیموں کے ساتھ آپ مذاکرات کر لیں. جو مذاکرات کا سلسلہ پچھلے حکومت نے شروع کی تھی اس کو آپ آگے لے جائیں. میں اپنے قائدین کے حوالے سے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے پچھلے پنجاب حکومت نے میاں شہباز شریف اور نواز شریف نے تمام پنجاب کی یونیورسٹیوں میں بلوچستان کے لڑکوں کے لیے کوٹا رکھے تھے اور ان کے اخراجات پنجاب حکومت دے رہا تھا. لیکن موجودہ سلیکٹ حکومت نے تمام بلوچستان کے نوجوانوں کو یونیورسٹیوں سے نکالا. یہ باعث شرم ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو